انسانیت نے ہم کو کتنا نقصان پہنچایا، تاریخ سے اس کی ایک اور مثال سنتے چلیے، جس کو سننے سے ایک مسلمان کا دل غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ولید کے دور حکومت میں اسلامی دنیا کو 5 ایسے فوجی سپہ سالار جنریل ملے جن کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ نمبر 1 محمد بن قاسم، جس نوجوان نے صرف 20 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ دوسرے طارق بن زیاد، وہ مرد مجاہد جس نے اندلس کی سرزمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کیا۔ تیسرے موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے سارے مغربی و شمالی افریقہ کو فتح کر لیا۔ اسی زمانے میں سارے بربر مسلمان ہوئے، جن میں طارق بن زیاد بھی تھے، جس نے موسیٰ کی نگرانی میں جنگی فنون سیکھے اور پھر آگے چل کر دونوں سپہ سالاروں نے مل کر پورے اندلس کو فتح کر لیا۔ پھر اسلامی فوج فرانس میں داخل ہو گئی۔ چوتھے قتیبہ بن مسلم، جو ترکستان کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ پانچویں عقبہ بن نافع، وہ سپہ سالار جنہوں نے مغرب میں موجودہ مغربی الجزائر اور مراکش میں اسلامی فتوحات کا آغاز کیا۔ سن 670 عیسوی میں جب مصر کے صحراؤں کو پار کرتے افریقہ کی سرزمین کو فتح کر کے بحر اوقیانوس اٹلانٹک پہنچے تو فرتے جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ پھر حسرت سے کہا، الہی اگر سمندر بیچ میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے پاک نام کا چراغ لے کر زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اصل بات جس کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے 3 سپہ سالاروں کو مسلمانوں کی نفسانیت نے مارا۔ محمد بن قاسم کو سلیمان بن عبد الملک نے بغض و عناد کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، اور وہیں پر صرف 23 سال کی عمر میں وفات پائی یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ دوسرے قتیبہ بن مسلم نے سلیمان کو وفاداری کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی، لیکن خود قتیبہ کو یہ اطمینان نہ ہوا اور وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ تیسرے موسیٰ بن نصیر پر سلیمان نے سخت تاوان عائد کر دیا جسے وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، جس سے ان کی آخری زندگی بڑی تنگی اور پریشانی میں گزری۔ اموی دور کے یہ 3 بہترین سپہ سالار سلیمان کی دشمنی کے باعث ناحق تباہ